آئیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں۔ ایودھیا رام جنم بھومی تنازع کی جلد سماعت کی مانگ پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی۔ سپریم کورٹ کی 5 ججوں پر مشتمل آئین بینچ کر رہی ہے اس معاملے کی سنوائی۔ کرناٹک کا سیاسی مسئلہ پہنچا سپریم کورٹ۔ باغی ایم ایل اے نے اسپیکر کی شکایت کی، سپریم کورٹ میں آج ہوگی سماعت۔ آج بی جے پی نوجوان اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ ہوگی پی ایم مودی کی میٹنگ۔ ناشتے کی میز پر مختلف جہت میں کریں گے بات چیت۔ بہار میں کانگریس کے کارکنان نے راہل گاندھی کے نام چسپاں کیا پوسٹر۔ لکھا اگر راہل اپنے عہدے صدارت پر نہیں لوٹے تو 11 جولائی کو آگ لگا کر لیں گے خودکشی۔ آج ترنمول کانگریس کے لیڈران اور ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے پرشانت کشور۔ 2021 اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس کے لیے تیار کریں گے لائحہ عمل۔ گجرات کے آر ٹی آئی کارکن امت جیٹھوا کے قتل کا معاملہ۔ گجرات کے سابق بی جے پی ایم پی دینو بوگھا سولنکی کی سزا کا آج ہوگا اعلان۔ آج ہوگا 6 دیگر قصورواروں کی سزا کا تعین۔ آئی ایم اے پونزی گھوٹالہ۔ آج ایس آئی ٹی کے روبرو پیش ہوں گے روشن بیگ۔ ایس آئی ٹی نے اس سے پہلے جاری کیا تھا روشن بیگ کے نام نوٹس۔ ملک بھر میں ہجوم تشدد کا معاملہ۔ آج جنتر منتر پر یونائیٹڈ فرنٹ کرے گی احتجاج۔ مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا کیا جائے گا مطالبہ۔ آئی این ایکس میڈیا کیس۔ اندرانی مکھرجی کے وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد پہلی سنوائی آج۔ دہلی کی ایک عدالت میں ہوگی سنوائی۔ بریلی کے بی جے پی رکن اسمبلی راجیش مشرا کی بیٹی کا ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں بتا رہی ہیں جان کا خطرہ، اپنے باپ سے مانگی جان کی امان، کہا مجھے جینے دو پاپا۔ ملک کی 6 ریاستوں میں تیز بارش کا الرٹ۔ یو پی بہار میں ریڈ الرٹ۔ جھارکھنڈ، سکم، مغربی بنگال اور آسام میں بھی ہو سکتی ہے بارش۔ آر ٹی ایم ناگپور یونیورسٹی کے نصاب میں آر ایس ایس کی تاریخ شامل کرنے کی پرزور مخالفت۔ جمعیت علماء ہند نے تحریک آزادی میں علماء کی قربانیوں کو نصاب میں شامل کرنے کا کیا مطالبہ۔ این ایس یو آئی نے ملک گیر سطح پر احتجاج کرنے کی دی دھمکی۔ دہلی کی کیجریوال حکومت کا اردو اسکولوں کے ساتھ سوتیلا سلوک۔ ٹی جی ٹی اردو کی 631 پوسٹ خالی، اردو کے صرف 57 اساتذہ مستقل۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے حکم نامے کی خلاف ورزی۔ جھارکھنڈ حج کمیٹی کی 7 مہینے بعد بھی نہیں کی گئی از سر نو تشکیل۔ مختلف شعبہ کے لوگوں نے کمیٹی کے وجود پر اٹھایا سوال۔ پٹن میں فوج کی بھرتی مہم جاری، ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کی شرکت۔ وادی کے تمام اضلاع سے نوجوانوں نے داخل کیے ہیں فارم۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا جاری، کئی مقامات پر یاتریوں کے لیے خصوصی کیمپ قائم۔ سری نگر کے 3 کیمپوں میں بھی تمام سہولیات میسر، یاتریوں نے کیا اظہار مسرت۔ لکھنؤ کے پک اپ بھون آتش زدگی کا معاملہ۔ سینئر مینیجر این کے سنگھ گرفتار، سازش کے تحت آگ لگانے اور جان بوجھ کر حساس دستاویزات کو جلانے کا ہے الزام۔ او ڈی ایف کے نام پر بہار میں بدعنوانی، کاغذوں پر بنائے گئے ہیں طہارت خانے۔ نیوز 18 کے انکشاف کے بعد افراتفری، اپوزیشن آج اٹھائے گئے اسمبلی میں مدعا۔ داناپور میں کھلے عام مجرمانہ کارروائی۔ داناپور کوٹ کے احاطے میں سپاہی کا گولی مار کر قتل۔ سگونا موڑ پر بھی ایس آئی کے بھائی کو ماری گئی گولی۔ چکنا چور ہوئی 123 کروڑ ہندوستانیوں کی امیدیں۔ نیوزی لینڈ سے ہار کر ٹیم انڈیا ہوئی ورلڈ کپ سے باہر۔ نیوزی لینڈ سے ہار کے بعد صدمے میں ڈوبی ٹیم انڈیا کو وزیر اعظم مودی کا پیغام، ہار اور جیت زندگی کا حصہ۔ آئی سی سی عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج۔ برمنگھم میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان زبردست مقابلے کی امید۔ یو پی میں سی بی آئی کی چھاپہ ماری کے درمیان 3 آئی ایس افسران مشتبہ، 3 پر ہوگی کارروائی، 4 آئی ایس افسران کا ہوگا تبادلہ۔ راجستھان میں آج سے کسانوں کو ملے گا زرعی پیداوار کے لیے حکومت سے مدد۔ سی ایم گہلوت اے ٹی ایم موبائل وین کو دکھائیں گے ہری جھنڈی۔ بہار میں خواتین کی مدد کے لیے بنے ون سٹاپ سینٹر کا لوگوں نے بنایا مذاق۔ جون تک 29,000 فون کالز میں سے صرف 250 خواتین نے کی کال۔ موبائل خدمات، اے ٹی ایم اور ریلوے کی جانکاری والی کال سے پریشان ہیں ملازمین۔
مدھیہ پردیش کی کمل ناتھ حکومت نے پیش کیا اپنا پہلا مکمل بجٹ، اقلیتی اداروں کے بجٹ میں اضافہ، مسلم تنظیموں نے کہا امید کے مطابق نہیں ملا حصہ۔ گجرات اسمبلی میں ایک بار پھر اشانت دھارا قانون منظور، بل کے پاس ہونے سے بی جے پی کے رویے پر سوال، گجرات کے عوام کو اثاثہ جات یا مکان اور دکان کی خرید و فروخت میں کئی پریشانیوں کا کرنا پڑے گا سامنا۔ سی بی آئی کی چھاپہ ماری کا سلسلہ جاری، یو پی میں 8 مقامات پر چھاپے ماری، کئی جگہوں سے نقد اور دستاویزات ضبط۔ یو پی میں کام کی بنیاد پر بنے گی افسروں کی میرٹ لسٹ، سی ایم یوگی نے آئندہ مالی سال سے نفاذ کے دیے احکامات۔ ہار کے بعد پہلی بار امیٹھی پہنچے راہل گاندھی، کانگریس کارکنوں کے ساتھ کی میٹنگ، ہار کی وجوہات کا لیا جائزہ۔ یوگی حکومت کی مسلم سماج کے لیے گراں قدر پہل، غریب مسلم خاندان کے لیے اجتماعی نکاح کا انعقاد، الہ آباد میں شادی یوجنا کے تحت 30 مسلم جوڑوں کی کرائی گئی اجتماعی شادی۔ کانوڑ یاترا کی تیاریوں کو لے کر میرٹھ ضلع انتظامیہ اور پولیس محکمہ چوکس، جولائی کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوگی یاترا۔ یو پی پبلک سروس کمیشن کی طرف سے طلبہ کی شکایت دور کرنے کی پہل، اب ہر ہفتے بدھ کے روز طلبہ کر سکیں گے چیئرمین سے ملاقات۔ او ڈی ایف پر نیوز 18 کے انکشاف سے مچی سیاسی گھمسان، اپوزیشن کل اسمبلی میں اٹھائے گا مسئلہ، سرکار کرائے گی پورے معاملے کی جانچ۔ مانسون سیشن کے 90 دن بھی دماغی بخار سے بچوں کی اموات پر ہنگامہ، آر جے ڈی ارکان نے اسمبلی کے باہر کیا احتجاج، وزیر صحت منگل پانڈے کے استعفے پر اپوزیشن بضد۔ منی لانڈرنگ معاملے میں آر جے ڈی ایم پی میسا بھارتی کی دہلی کی عدالت میں پیشی، فرضی کمپنیوں کے ذریعے کالے دھن کو وائٹ منی میں بنانے کا الزام، ای ڈی نے داخل کیا سپلیمنٹری چارج شیٹ۔ اے این ایم ایم سی ایچ میں طبی خدمات پر انتظامیہ کی نظر، مگدھ کے کمشنر اور گیا کے ڈی ایم نے کیا اسپتال کا دورہ، انتظام درست کرنے کی ہدایت۔ پٹنہ میں رام کرشن نگر میں پرائیویٹ سکول کے گارڈ نے کی فائرنگ، مقامی لوگوں نے جم کر کیا ہنگامہ، پولیس پر کیا پتھراؤ۔ تلنگانہ میں وقف بورڈ کے اماموں مؤذنین کی 2 مہینے کی تنخواہ جاری، بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے اپنی دستخط سے چیک جاری کیے، عہدے پر بنے رہنے کا کیا اعلان۔ تلنگانہ میں طلبہ تنظیموں کی کال پر سکول رکھے گئے بند، فیس میں منمانی طریقے سے اضافے کی مخالفت، سرکاری سکولوں میں بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کی مانگ۔ جگن بدعنوانی کیس کی جانچ میں شامل رہے اعلی افسر کی املاک پر حیدرآباد سمیت دونوں ریاستوں میں چھاپے، آمدنی سے زائد دولت رکھنے کا الزام، دستاویزات ضبط کر کے کیس درج کر لیا گیا۔ حیدرآباد میں 10 پن باؤلنگ ایسوسی ایشن کی تشکیل، وزیر کھیل سرینواس گوڈ نے 10 پن کو فروغ دینے کا کیا عزم۔ علیحدگی پسند لیڈر آسیہ اندرابی کی ملکیت کو کیا گیا اٹیچ، این آئی اے کی کارروائی، سری نگر کے سورا میں واقع مکان کو کیا گیا اٹیچ، ٹیرر فنڈنگ کیس میں پہلے سے گرفتار ہے آسیہ۔ کشمیر میں قومی شاہراہ پر نہیں ہے مکمل پابندی، ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان کا بیان، یاتریوں اور دیگر افراد کو دشواریوں سے بچانے کے لیے ٹریفک کو کیا جا رہا ہے ریگولیٹ، صورتحال میں آ رہا ہے سدھار۔ کک باکسنگ، تائیکوانڈو اور جیت کنڈو کو ریاستی سپورٹس کونسل کی نہیں حاصل ہے مسلمہ حیثیت، کھلاڑیوں کو نہیں ملتی ہے کوئی امداد، کریئر بنانے کے خواہاں کھلاڑیوں میں مایوسی۔ جموں کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن ایوارڈ کے لیے منتخب، گراس روٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے ایوارڈ، ایسوسی ایشن نے بڑی کامیابی دیا قرار۔ ملیٹنٹوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نہیں بدل سکتی، وزارت داخلہ نے راجیہ سبھا میں دی جانکاری، سیکورٹی فورسز کی کارروائی سے بوکھلا گئے ہیں ملیٹنٹ، پولیس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو اغوا کر کے فورسز کے حوصلوں کو کرنا چاہتے ہیں کم۔ دفعہ 370 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی ایک عرضداشت کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے کیا قبول، بی جے پی لیڈر ایڈوکیٹ اشونی اپادھیائے نے داخل کی تھی عرضی۔ گورنر کے مشیر خورشید احمد گنئی کا بیان، کہا کشمیری نوجوان کافی باصلاحیت ہیں،
چند بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو مین سٹریم میں لانے کی ہے ضرورت۔ شاہراہ پر پابندی کی وجہ سے میوہ صنعت کو کافی نقصان، کروڑوں روپے مالیت کے جلد تیار ہونے والے پھل ہو رہے ہیں خراب، فروٹ منڈی سوپور میں کیا گیا احتجاج۔ اننت ناگ کے شول بٹنگو کے مقام پر سڑک حادثے میں ایک خاتون کی موت، حادثے میں 5 دیگر مسافر زخمی، پولیس نے ضمن میں معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ کپوارہ کے ٹنگڈار کرنا میں بجلی کی ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرانے کے باعث شارٹ سرکٹ، ایک ہی گھر کے 3 افراد کی جھلس کر موت، دیگر 2 افراد شدید زخمی۔ سری نگر میں منشیات کی لعنت کے خلاف سیمینار، میر وائز عمر فاروق کی صدارت میں سیمینار منعقد، مذہبی تنظیموں کے سربراہان، سول سوسائٹی ارکان اور NGOز کے نمائندوں کی شرکت۔ میر وائز نے نوجوان نسل میں نشہ کو بڑھتی ہوئی لت پر تشویش کا کیا اظہار، کہا یہ پوری قوم کے لیے ہے چیلنج، اس بدعت سے چھٹکارا پانے کے لیے سب کو ایک جٹ ہونا پڑے گا۔ نوجوانوں میں منشیات کا بڑھتا رجحان اور اس حوالے سے کارگر اقدامات اٹھانے کی غرض سے اننت ناگ میں شہریوں کی ایک میٹنگ منعقد، میٹنگ میں ٹریڈ، سول سوسائٹی، صحافت اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، منشیات سے پاک بنانے پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن میں رد و بدل، معاملے پر احتجاج، PT کنزانگ نئے صدر منتخب، سابق صدر سیوانگ کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ افسانہ نگار مہاراج کرشن ماوا مسرور کی کتاب کا رسم اجرا، مہاراج کرشن نے روسی زبان کے 4 افسانوں اور 8 لوک کہانیوں کا کشمیری ترجمہ کیا، ریاست میں کلچرل پالیسی نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ شری شری جگت امبا شارکا چکریشور سنستھا جموں کی طرف سے ایک یگے کا اہتمام، کافی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کر کے خصوصی پوجا پاٹ کیا، بھجن کیرتن کا کیا گیا اہتمام۔ آنگن واڑی ورکرز اور ہیلپرز ایسوسی ایشن کے بینر تلے آنگن واڑی سے منسلک خواتین نے کیا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے نوکریاں مستقل کرنے اور تنخواہوں میں اضافے کی مانگ کی۔ گورنر کے مشیر وجے کمار اور خورشید احمد گنئی نے کپواڑہ کے درگملہ سمیت کئی علاقوں کا دورہ کیا، انہوں نے یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے جاری مختلف کھیل سرگرمیوں کا لیا جائزہ، خورشید احمد گنئی نے کہا کہ بہت جلد گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا جائے گا۔ اسسٹ دیواس اور لائیولی بڑبونس کے فراہمی کے حوالے سے ہے بجبارہ اننت ناگ میں ایک تقریب کا اہتمام، جسمانی طور پر کمزور بچوں اور دیگر افراد میں ہائی ٹیک ویل چیئر تقسیم کیے گئے۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز ڈوڈا کی جانب سے بدرواہ میں یونیورسٹی کیمپس میں ایک کثیر زبانی میوزیکل کنسرٹ، محفلی موسیقی کا انعقاد، چناب ویلی میں آرٹ اور کلچر کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا پروگرام۔ جموں کشمیر الیکٹرک امپلائیز یونین کے بینر تلے اننت ناگ میں احتجاج، محکمہ بجلی کے ملازمین نے اپنی مانگوں کو لے کر کیا احتجاج۔ جموں کشمیر الیکٹریکل امپلائیز یونین کے بینر تلے پلوامہ میں بھی بجلی ملازمین نے 3 روزہ احتجاج کیا، ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پر توجہ نہ دی گئی تو وہ اپنے احتجاج میں شدت لائیں گے۔ گاندربل کے گٹلی باغ میں ایک عوامی دربار کا انعقاد، DC گاندربل حشمت علی خان نے مسائل کی سماعت کی، DC نے لوگوں کی جائز مانگوں کو پورا کرنے کا یقین دلایا۔ کرگل میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر بیداری پروگرام، SDRF کے اہلکاروں نے مظاہرہ پیش کیا، اس SDRF کے انسپکٹر افتخار حسین رہے موجود۔ کرگل میں کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر، 35 ٹیموں نے اس ٹورنامنٹ میں لیا حصہ، NSC کی ٹیم رہی فاتح۔ جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی میٹنگ، بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع کی نگرانی میں میٹنگ، KVIC میں قرضوں سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ بلاک ڈیولپمنٹ آفس اور ڈاڈ سترال کے ایک نجی اسکول نے صفائی مہم کا کیا انعقاد، آفس کے عملے اور طلباء نے کی صفائی، لوگوں میں صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا مقصد۔ ٹاؤن ہال کنزر میں ہانگل
سول سوسائٹی کی جانب سے منشیات مخالف سیمینار کا اہتمام، کافی تعداد میں طلبہ، اساتذہ اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ ماہرین نے منشیات کی روک تھام اور اس لت سے دور رہنے کی تلقین کی۔ پنچ میں تنظیم المکاتب کی جانب سے سالانہ تعلیمی کانفرنس، مدرسوں کے طلبہ نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ ملک بھر میں تنظیم کے زیر اہتمام کی کئی دینی مدارس۔